اس کے لیے پھر کچھ اور صوفی حضرات کیا کس کس طرح کے طریقے انہوں نے کیے کہ یعنی یہ اعتقاد رکھے کہ میرا مطلب اسی مرشد سے ہی حاصل ہونا ہے، کہیں اور سے کوئی رستہ حاصل نہیں ہونا، اور مرشد کے فیوز و برکت سے ہم محروم ہو جائیں گے اگر ہم ان سے اختلاف کریں۔ ہر طرح مرشد کی ایک فرما بردار بن کر رہیں اور اپنی جان اور مال اس کے آگے خدمت میں کر دے، بس کہ ایسے اس پہ چلتے جائیں۔ تو آپ کو علم میں ہوگا کہ کئی صوفی حضرات کے طالبان کے کچھ ایسے ان کے کچھ مزارات میں آپ کو ایسا بھی نظر آئے گا کہ ایون مرید حضرات وہاں پہ باقاعدہ سونے کی کئی بڑی خوبصورت سی چیزیں وہاں پر عین قبر کے ساتھ وہاں پہ بنا دیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جہاں پہ باقاعدہ بہت بڑا خزانہ نیچے، یعنی اسی قبر کے اندر بہت سارا خزانہ آپ کو مل جائے گا، اور آپ پہ کئی خبروں میں بھی کچھ آپ کو ملا ہوگا۔ انڈیا میں بھی ایسی اگزامپل آپ کو ملیں گی، پاکستان میں بھی ملیں گی، اور بہت سارے یعنی افریقہ کے اندر بھی، یورپ کے اندر بھی آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی۔ آپ مرشد جو کچھ کہے بس اس کے فوراً بجا لائے، اور بغیر اجازت کے اس کے فعل کی اقتدار کچھ پیروی نہ کرے، یعنی کسی اور اسکالر کی طرف نہ جائے، بس عین اپنے مرشد کے مطابق ہی چلتا جائے۔ اچھا، جو ورد و وظیفہ مرشد تعلیم دے تو بس صرف وہی لے، کوئی اور نہ لے۔ وہ مرشد کی موجودگی میں ہمہ تن اسی کی طرف متوجہ رہے۔ یہ دیکھیں، یہ سائیکولوجیکل سلیوری ایسے بنتی رہی۔ پھر فرض و سنت کی نماز نفل اور کوئی وظیفہ بھی صرف اپنے مرشد کی اجازت کے بغیر ہی کرے، ویسے نہ کرے۔ اچھا، حت الامکان ایسی جگہ نہ کھڑا ہو کہ اس کی سایہ مرشد کے سائے میں اس کے کہیں یا ان کے کپڑے میں آ جائے، یعنی ایسی عزت رکھے اپنے مرشد کی کہ وہاں پہ ہمارا سایہ نہ جائے۔ اس کے مسلح پہ یعنی جائے نماز پر پاؤں نہ رکھے، مرشد کے برتنوں کو کبھی استعمال نہ کرے، اس کے سامنے نہ کھانا کھائے، نہ پیے، نہ وضو کرے، ہاں اجازت ملے تو تبھی کریں ورنہ نہ کریں۔ اس کے روبرو کسی اور سے بات نہ کرے، بلکہ صرف فوکس اپنے مرشد پہ ہی کرو۔ جس جگہ مرشد بیٹھتا ہو اس کی طرف پاؤں نہ کرے گا ورنہ بدتمیزی ہو۔ اس طرح تھوکو بھی نہیں۔ جو کچھ مرشد کہے اور کرے اس پر اعتراض نہ کرے، کیونکہ جو کچھ بھی مرشد کہتا ہے تو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو یہی سمجھو کہ جیسے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ یاد کرے۔ وہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک فرشتے خضر علیہ السلام سے ملاقات کرائی تھی، تو اس میں خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کیا تھا کہ بھی آپ مجھ پر تنقید آپ نہ کیجیے گا، کوئی سوال آپ نہ کیجیے گا۔ تو یہ وہ ہوا تھا، لیکن ہوا یہی پریکٹیکلی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ فرشتے نے جو معاملہ کیا، مثلا ایک بچے کو قتل کر دیا، تو کہا کہ بھائی یہ کیوں، بھائی یہ کیا یہ حرکت ہے، یہ کیوں کیا؟ تو پھر ایٹ دا اینڈ تفصیل بتا دی خضر علیہ السلام نے کہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اس لیے اس بچے کو مارنے کا، اس لیے کہ یہ بعد میں اپنے والدین کے لیے بڑی مصیبت پیدا کرنے والا تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ معاملہ تو صرف موسیٰ علیہ السلام کا تھا اور فرشتے کا آپس میں گفتگو ہوئی تھی، لیکن یہاں پہ یہ مرشد یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، مرشد کے تم بالکل اسی طرح ہی آنکھیں بند کر کے کرو، اس میں کبھی کوئی اعتراض کبھی نہ کرنا۔ اپنے مرشد سے کرامت کی خواہش بھی نہ کرے، کرامت کا مطلب کوئی معجزہ بھی نہ مانگو۔
اگر کوئی شبہ دل میں گزرے تو فوراً عرض کرے، اور اگر وہ شبہ حل نہ ہو تو پھر اپنی عقل کا قصور یہ سمجھو۔ اپنی خواب میں جو کچھ دیکھو تو مرشد سے عرض کریں، اور اگر اس کی تعبیر ذہن میں آئے تو اس سے عرض کر لے اس میں، اور بے ضرورت اور بے اذن مرشد سے علیحدہ بھی نہ ہو، یعنی انہی کے ساتھ ہی رہے۔ اب خانقاہیں اسی طرح ہی بننے لگیں کہ ان میں اسی مرشد کے مرید وہی رہتے تھے، اور وہ ان سے اس طرح ہی ان کے نفسیاتی غلام بنتے چلے جاتے تھے۔ تو جناب اب یہاں تک یہ سلسلہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے کہ یہ نفسیاتی غلامی کا یہ سلسلہ ایسا جاری رہا، یعنی آپ پیر صاحب کی بات یا استاد کی بات سے اختلاف بھی نہیں کر سکتے۔ تو پریکٹیکلی ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیررزم جیسا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے اکثر کیس یہی دیکھے ہوں گے کہ جناب ایک نوجوان لڑکا اس کے مرشد اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی تم نے جنت جانا ہے، تو وہاں جا کے یہ تم نے بم جو ہے مارنا ہے، تم بھی اسی میں مر جاؤ گے اور لوگوں کو بھی کرو گے قتل، اور اس کے بعد تم سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ پریکٹیکلی ایسے ہی آتا ہے۔ ورنہ اگر وہی لڑکا جو ہے اپنے مرشد سے اختلاف کرے، ان کو کہے کہ جناب یہ غلط ہے، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کسی انسان کو قتل نہیں ہے، جائز ہے، تو پھر اس کے بعد پھر کیا معاملہ چلے؟ پھر تو کبھی اس نوعیت کی ٹیررزم ہو ہی نہ سکے۔ تو یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، مرشد کے ساتھ اور عزت اور آداب کیا کیا ایجاد کیے گئے، انہی کے ایک اسکالر کیے، لیکن میں ان کا نام پیش نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ کسی پہ تنقید کسی کے نام پہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ مرشد کے حق باپ کے حق سے زائد ہے۔ باپ مٹی کے جسم کا باپ ہے اور پیر آپ کے روح کا باپ ہے۔ کوئی کام اس کے خلاف مرضی کرنا مرید کو جائز نہیں ہے۔ اس کے سامنے ہنسنا منع، اس کے بغیر اجازت بات کرنا بھی منع، اس کی مجلس میں دوسرے کی طرف متوجہ ہونا منع ہے، اس کی غیبت میں یعنی ان کی عدم موجودگی میں اس کے بیٹھنے کی جگہ بیٹھنا بھی منع، یعنی جو جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں پیر صاحب تو وہاں پہ تم نہیں بیٹھ سکتے۔ اس کی اولاد کی تعظیم فرض ہے، وہ تم نے ہمیشہ کرنی۔ اس کے کپڑوں کی تعظیم فرض کرو، اس کے بچھونے کی تعظیم کرو، یعنی ان کے بیڈ کی عزت بھی تم پر فرض ہے، لازم ہے۔ اس کی چوکھٹ کی تعظیم بھی فرض ہے۔ اس سے اپنا کوئی حال چھپانے کی اجازت نہیں ہے، اپنی جان اور مال کو اسی کی کو سمجھو۔ تو جناب اس نوعیت کی آپ خود باقی اگزامپلس میری بک میں آپ مزید دیکھ سکتے ہیں۔ ظاہر میں نے انہی صوفی اسکالرز کی کچھ ان کے ارشادات عرض کیے ہیں، لیکن ان کا نام میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا اس میں۔ تو آپ اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے نفسیاتی غلامی ایسے پھیلتی چلی گئی اور ابھی تک جاری ہے۔ یعنی ابھی میں نے ٹیررزم کی ایک ایگزامپل آپ سے شیئر کی، تو مزید آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ بہت سارے مزارات کے اندر آپ کو سونے کے خزانے بھی آپ کو ملیں گے۔ اچھا، وہ مسلمانوں کے ہاں بھی ہے، کرسچنس کے ہاں بھی آپ کو ایسی ایگزامپلس وہاں پہ بھی ملیں گی، اور ہندو حضرات کے ہاں بھی آپ کو ملیں گے کہ بہت سارے مندر کے اندر بیسمنٹ میں بہت سارا سونا آپ کو ملے گا۔ اور یہ وہ ہوا یہ کہ یہ پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اسی کے جو بھی پنڈت صاحب ہیں تو وہی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں سونے کا، اور سیم اسی طرح انہی مرشد صاحب کی اولاد ہے تو وہی یہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ پریکٹیکلی یہی ہوتا ہے۔ تو جناب اوور آل
یہ کلچر مسلمانوں کے یہاں بھی رہا اور دیگر غیر مذہبی دیگر نان مسلم حضرات کے یہاں بھی ایسا ہی آپ کو نظر آئے گی. ایگزامپل اس کے لیے جیسے ایک میں خود جارڈن میں بپتسمہ کے چرچ میں گیا اسپیشل. میں وہاں کے جو پادری صاحب تھے تو میں نے ان سے اجازت لی. میں کہا سر میں آپ کا چرچ دیکھنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں آئیں جی آئیں. تو وہ خیر ہم گئے, میں اور میری فیملی تھی تو ہم گئے اندر. تو وہ دیکھا تو وہ بہت سارے ان کے پیر حضرات کے کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں وہاں پہ چرچ کے اندر. میں نے پوچھا, میں کہا جناب یہ کیا؟ کہتے ہیں جناب یہ فلاں جو پیر صاحب تھے جو سینٹ, ظاہر انگلش میں سینٹ کہتے ہیں نا انہیں, تو وہ سینٹ جو ان کی یہ کھوپڑی ہے, یعنی وہ کھوپڑی کو بھی سنبھال کے انہوں نے اپنے چرچ میں رکھی ہوئی. اور سیم آپ کو ہندو مت کے ابھی آپ کو اچھا اگر کھوپڑی نہ صحیح تو اس کا مجسمہ بنا لیا, وہ آپ کو ملے گا. اور بدھ مت کے ابھی آپ کو وہی ایگزامپل ملے گی کہ گوتم بدھ کے مجسمے کتنے بڑے بڑے آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں. آپ گوگل میں دیکھ لیں, میں پریکٹیکلی دیکھ لیا, سری لنکا میں بھی ملیشیا میں بھی بہت بڑے بڑے ایسے بنے ہوئے آپ کو ملیں گے. تو یہ ہے بیسیکلی نفسیاتی غلامی ایسے بنی. اچھا وہ بنی, اس کی بیس کیا انہوں نے بنائی؟ وہ یہ بنائی کہ جناب یہ ہندو مت کا ایک پرانا تصور ہے اوتار کا. اوتار کا مطلب کیا ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان کی شکل میں آ جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر وہ جن اپنی بڑی شخصیت کو وہ سمجھے تو ان کو وہ خدا سمجھ لیتے ہیں اور پھر انہی کی پوجا شروع کرتے ہیں. اور وہ مرد بھی ہوں خواتین بھی ہوں تو انہی کے مجسمے پھر وہ بنتے ہیں. جیسے رام جو ہے یہ ایک بڑے بادشاہ گزرے انڈیا کے, تو اب انہی کے نام پر وہ خدا سے جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ رام یہ کر لے یہ کر لے, تو یہ اس طرح کا چلتا ہے سلسلہ. اچھا یہ ہندو مت کیا ہے, لیکن پھر وہی ایگزامپلس آپ کرسچینٹی میں بھی ملے گی, بدھ مت میں بھی نظر آئے گی, جیوز میں بھی آئے گی, اور مسلمانوں کے یہاں بھی یہ ایگزامپل آپ کو آئے گی. اچھا اب اوتار کا یہ تصور چلے جیوز اور کرسچنز نے یہ نہیں کیا, لیکن انہوں نے یہ ایزیوم کر لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو پھر وہی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ نہیں تو ان سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا مسلمانوں کے یہاں بھی آپ کو وہی ایگزامپل نظر آئے گی. وہاں پہ وہ اوتار کا تصور تو نہیں انہوں نے کیا ہم, کیونکہ توحید بڑی کامن ہے, لیکن انہوں نے ایک اور تصور یہ کیا کہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ جناب ولی اللہ کہ اللہ کا دوست ہے. تو دوست ہے تو اس سے پھر یہ بھی ایزیوم کیا کہ جناب یہ اللہ کے دوست ہیں, تو پھر ان کو بڑی پاور بھی ملی ہوئی ہے کہ وہ یہ جناب بارشیں وہی چلاتے ہیں, وہی جناب سمندر کو کنٹرول کرتے ہیں, وہی ہمارے زمین کو وہ کرتے ہیں. تو اب جو ریکویسٹ جو دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے تو وہ اس کے بجائے اس بزرگ سے لے جا کے ان کے مزار میں جا کے وہاں پہ ان سے یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری خواتین یہ کرتی ہیں کہ جناب یہ جناب داتا جی یہ ہمیں ایک بچہ بیٹا چاہیے اس کو آپ کر دیں. تو اس طرح کی اس نوعیت کی آتی ہے. تو سیم مسلمانوں کے یہاں بھی وہی ایگزامپل آئی. تو جناب یہ ہماری ڈسکشن تھی نفسیاتی غلامی. یہ اب مسلمانوں کے ایسے پہلے میں نے ایگزامپلز شیئر کی, انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیاتی غلامی کو ختم کیسے کیا. یہ اب جو 13 چیپٹر ہے اس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.